یہ خطبہ پڑھنے کے بعد فائنل اس کا حصہ ایجاب و قبول ہے، جو نکاح کے لیے بنیادی یعنی سمجھنے ضرورت ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض کوئی بھی عورت جو ہے وہ کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق مہر دے۔ تو یہ ہمارے ساتھی منیر حسین صاحب جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے وکیل بن کے ہیں، ان کے والد ہیں، اور انہوں نے اجازت لی ہے کہ یہ ان کے ولی کی حیثیت سے نکاح کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے سہیل احمد صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی اجازت لی ہے، اور حق مہر جو ہے وہ 5 تولہ سونا ہے، جو کچھ عرصے میں ادا کیا جائے گا۔ فی الوقت جو نقدی ہے وہ 5000 روپیہ، یعنی کہ وہی معجل غیر معجل چل رہا ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، بہتر تو یک مشت دیا جائے، لیکن چونکہ کنسنسس کے ساتھ بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو اس حق مہر کے عوض سہیل احمد صاحب ولد محمد بشیر، آپ ماشاء اللہ تعالیٰ عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور اس سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ میں منیر حسین صاحب کی اجازت سے، جو کہ وکیل بن کے آئے ہیں اپنی بیٹی اریبہ منیر کی طرف سے، آپ کا نکاح 5000 نقد جو ادا کیا آپ نے حق مہر، اور 5 تولہ سونا جو کہ اگلے 5-6 مہینے میں آپ ادا کر دیں گے، یہ دے دیں، ابھی یہاں دے دیں ان کو 5000 روپیہ۔ تو ان تمام گواہوں کی موجودگی میں یہ جی اریبہ منیر ولد منیر حسین کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں۔ آپ کو قبول ہے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا علی بھائی، آپ پہ ایک اعتراض ہے، میرا بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ تو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا ہے، تو وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا، کیا آپ نے وہ حرام نکاح پڑھایا ہے؟ اور یہاں پہ ہم نے بھی ساری زندگی اور صحابہ کے کئی نکاح ایسے ہیں جن میں گانا نہیں ہے، اور رسول اللہ کے نکاح میں کیا گانا تھا، تو کیا سارے نکاح فرق ہو گئے؟ نہیں، اس طرح نہیں۔ دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں ہے، جو میں نے بیان کی تھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ اناؤنسمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے اناؤنسمنٹ، اور یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ مولوی جو چھپا کے نکاح کرتے ہیں نا اور اسے رجسٹر نہیں کراتے، جب مر جاتے ہیں تو جائیداد پھر کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ میں نے اس میں کہا تھا کہ مولوی چھپ کے شادی نہ کریں، اعلانیہ کریں۔ اعلانیہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، گانے کے ذریعے اور آواز کے ذریعے، یہ 2 طریقے ہیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں میوزک یا گانا حرام ہے، تو انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اور پھر میں نے بخاری سے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ انصار مدینہ گانے کو پسند کرتے ہیں، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ تو سرکار یہاں جو اعلانیہ نکاح ہوا ہے، اس طرح کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ 60-70 ہزار بندہ یوٹیوب پہ دیکھ چکے، اعلان ہو چکا ہوتا، ایتھے بھی سارے بندے موجود سن۔ اب رہا گانا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، وہ ان کے اس جگہ میں ہوئی ہیں جہاں وہ شادی حال تھا، وہ یہاں تو نہیں ہونا تھا۔ اگر نبی اسلام کے بھی کیس میں جب نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا بخاری میں کہ گانے والی بھیجو، تو حضور نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ گانا گائے گی، وہ گھروں میں ہوگا، وہ گھروں میں ڈھولکی ہوئی ہے، بے فکر ہے اس کی۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو دے دیتے ہیں، اگے کے کٹو گے اس بات قرۃ نازلہ پڑھو گے، اپنے بابے ہوتے بزرگ ہوتے جنہوں نے تانوں اج تک گلاں نہیں سن دسیاں، تسی تیار ہو جاؤ کہ انہوں نے لانتا بھیجا گے تو میں انہوں دی گھر دی کوئی ویڈیو کٹ کے تانوں دے دینا، کچھ نکلے بھی نا تو کی ٹینشن ہوگی۔ تو وہ ظاہر مسجد میں یا اکیڈمی میں تو حضور نے نہیں نا حضرت عائشہ کو کہا کہ گانے والی بھیج، مسجد نبی جا کے گانے گائے، وہ تو گھر میں ہے نا۔ تو یہاں تو صرف وہ نکاح کے لیے تھے، سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا، تو وہ 15-20 بندے لے کے یہاں آ گئے، میں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ وہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی، رجسٹریشن بھی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے، رجسٹریشن بھی وہاں پہ رجسٹرار بیٹھا تھا، وہ میرے پاس رجسٹر آئے گا، میں اس پہ سائن کر دوں گا۔ آدھی ایکٹیویٹیز یہاں ہوئی تھی، آدھی وہاں ہوئی تھی۔ انہیں جو اگر تسی تیار ہو اپنے بزرگوں کے لانتا بھیجنے واسطے، تو میں انشاءاللہ ویڈیو بھی کڈا لینا، میں تو کر کے چاہیے ایک بابے کا نام لے کے لانتا پواواں گا جنہوں نے تہاڈے کول حدیثاں چھپائیاں نے، ٹھیک ہے؟ تہاڈی تسلی ہوگی ہن؟ آخری نہیں اور پوچھو، منجی ٹھکواؤ، میں چاہنا ہے TLP والی منجی ٹھکوائے، پہلے بھی کہا جی ٹھکوا کے گیا اور تسی بھی ٹھکواؤ۔ اچھا، اس سوال کی آخری بات کہ بغیر حالی اعلان پتہ کرتے گانا نہ گائے تو نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، اعلان کرے۔ مولوی چھپا کے دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی بیویاں رولتی ہیں، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں نہ ہونا۔ وہ اعلان پتہ کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں میں جو 2-4 وہاں کھڑے ہیں ان میں اعلان کریں گے۔ اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئرڈ بیوی آپ کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ون ڈکلیئرڈ بیوی ہو۔ اعلان کا مطلب یہ ہے، یہ نہ مرنے کے بعد منظر عام پہ کوئی بیوی آ جائے، اعلانیہ کریں۔ اعلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو اعلان کریں، اور ساتھ رجسٹریشن بھی کریں۔ اب آپ کے انگلش حدیث میں لکھا ہے رجسٹریشن، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اس وقت لوگ 2 نمبر نہیں تھے کہ چھپ چھپا کے تو اس طرح کے نکاح کرتے تھے۔ گواہ جو ہے نا گردن کٹا دیتا تھا، گواہی سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہاں جو ہے نا وہ آپ کے مریض اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ کے بیوی کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو گئے، کیونکہ آپ نے چھپایا، وہ کہیں گے مولانا نے، پیر صاحب نے چھپایا، ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ آپ کے مریدین، آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندھے ماننے والے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں رجسٹر اگر یہ کرائیں نا تو ان کی بات کھل جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے، اچھا اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی نا اور اسے رجسٹر کرایا ہوتا، وہ جناب نیٹ پہ چڑھ دینا تھا، ظاہر ہے دیکھو مولوی تو آیا جو کاغذ ہوتی۔ آج کل تو کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں، اور اگر رجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی۔ اصل مسئلہ انہیں کو جنہوں نے 3 شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں، جی کی ہوئی ہیں، شادیوں کے بغیر بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمیں تو یہ بھی خبر ہے علماء کے بارے میں۔